مہدی موعود علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ بندے کے چاہے قوم میں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب خبروں میں رکھتے ہیں، خبروں میں رکھ کر جب ہم جمع فاتحہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، فرشتے خبروں میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد میں دیکھتے ہیں یہ قوم کے عقیدے کا یہ ہمارا اللہ نے احسان کیا ہے۔ جب فرشتے اندر جاتے ہیں، کہا کہ ابھی تو دفن کیے تھے، یہ لاش کہاں چلے گئی، یہ مردہ کہاں چلا گیا، ہم پوچھنے کے لیے ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم آ کر پوچھیں، لیکن لاش کہاں چلی گئی۔ جب خدا سے پوچھتے ہیں، خدا تعالیٰ جواب دیتا ہے وہ بندہ میرا تھا، میرے پاس آ گیا ہے۔ جونپوری صاحب نے اپنے مریدوں کے فوراً قبروں سے نکالے جانے کا جو عقیدہ ایجاد کیا وہ قرآن مجید کی آیات کے واضح خلاف ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے یعنی اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم خبروں میں رہنے والے نہیں ہیں، خبروں میں رہنے والے نہیں ہیں۔ تم پوچھتے ہو کہ وہ تمہارا رب کون ہے، تم پوچھتے ہو، اگر وہ پوچھ دیں گے کہ کیا تم نے تمہارے رب کو پہچانا تو تم کیا جواب دیں گے، اس لیے میں مہدویوں کو اپنے پاس لے لیتا ہوں۔ جونپوری نے اپنی پیری مریدی کی دکان چلانے کے لیے قرآن مجید کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسی باتیں تراشی جس سے ان کا دھندا چلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ مہدوی فرقہ جو اپنے پیر جونپوری کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا قرار دیتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک بیان کے اندر واضح کر چکے۔ یہ سلسلہ شروع کرنے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ مالک کے خاص فضل و کرم سے بعض لوگ مہدوی فرقہ کے کفر اور گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل کر نور توحید اور نور اسلام کی چھاؤں میں آئے۔ اب ان لوگوں کی طرف یہ ہے کہ باقی لوگ جو اس گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بھی اس کفر کے اور اس شرک کی دلدلوں سے نکالا جائے۔ ان بھائیوں نے مہدوی فرقے کے کچھ بڑے بزرگوں کے بیانات ہمیں بھیجے، ان میں سے یہ بابا جی بھی ہیں، ذرا سنیے یہ کیا فرماتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے مہدویوں کا؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ جب مہدویوں کو دفن کیا جاتا ہے، ایک عاشق مہدی کو دفن کرتے ہیں، دفن کرتے ہی فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے اور اس ہستی کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے، یہ کون ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے تو اس وقت میں مہدی موعود علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ بندے کے چاہے قوم میں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب خبروں میں رکھتے ہیں، خبروں میں رکھ کر جب ہم جمع فاتحہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، فرشتے خبروں میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد میں دیکھتے ہیں یہ قوم کے عقیدے کا یہ ہمارا اللہ نے احسان کیا ہے۔ جب فرشتے اندر جاتے ہیں، کہا کہ ابھی تو دفن کیے تھے، یہ لاش کہاں چلے گئی، یہ مردہ کہاں چلا گیا، ہم پوچھنے کے لیے ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم آ کر پوچھیں، لیکن لاش کہاں چلی گئی۔ جب خدا سے پوچھتے ہیں، خدا تعالیٰ جواب دیتا ہے وہ بندہ میرا تھا، میرے پاس آ گیا ہے، وہ بندہ میرا تھا، میرے پاس آ گیا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم خبروں میں رہنے والے نہیں ہیں، خبروں میں رہنے والے نہیں ہیں۔ تم پوچھتے ہو کہ وہ تمہارا رب کون ہے، تم پوچھتے ہو، اگر وہ پوچھ دیں گے کہ کیا تم نے تمہارے رب کو پہچانا تو تم کیا جواب دیں گے، اس لیے میں مہدویوں کو اپنے پاس لے لیتا ہوں۔ یہ بابا جی جونپوری کے بیان کردہ شیطانی وسوسوں پر عقیدہ رکھتے ہوئے جو کچھ بیان کر رہے ہیں، ان کی یہ باتیں قرآن حکیم کی کئی آیات کے خلاف ہے۔ جیسے ان کا یہ کہنا کہ ان کے مہدوی قبروں میں نہیں رہتے۔ آئیے قرآن حکیم کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے یعنی اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 24 دیکھیے، مالک نے جب آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ ہے اور کچھ سامان زندگی۔ پھر آیت نمبر 25 میں فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی زمین میں مرو گے اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اسی طرح مالک سورۃ المرسلات آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو۔ آیات بڑی واضح ہیں کہ زمین زندوں کو بھی سمیٹتی ہے کہ اسی پہ زندگی گزارتے ہیں، اور مردوں کو بھی کہ زمین انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اسی طرح سورۃ ہود میں مالک فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ آئیے سورۃ نوح میں مالک کا فرمان سنتے ہیں وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے ایک خاص طرح سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا۔ اور یہ نکالنا کب ہوگا؟ سورۃ الحج میں مالک فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 51 میں مالک فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ آیت بڑی واضح ہے کہ سور پھونکنے کے بعد مردے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ لہذا مہدوی فرقے کے بانی جون پوری صاحب نے اپنے مریدوں کے فوراً قبروں سے نکالے جانے کا جو عقیدہ ایجاد کیا وہ قرآن مجید کی آیات کے واضح خلاف ہے اور یقیناً شیطانی وسوسہ ہے۔ باقی اس بابا جی نے قبروں میں نہ رہنے اور فرشتوں کے سوال و جواب نہ ہونے کی جو وجہ بتائی، دوبارہ ذرا انہی کی زبانی سنیے۔ مہدی موعود علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم خبروں میں رہنے والے نہیں ہیں، خبروں میں رہنے والے نہیں ہیں۔ تم پوچھتے ہو کہ وہ تمہارا رب کون ہے، تم پوچھتے ہو، اگر وہ پوچھ دیں گے کہ کیا تم نے تمہارے رب کو پہچانا تو تم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں مہدویوں کو اپنے پاس لے لیتا ہوں۔ بابا جی کی اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جون پوری صاحب کے بقول ان کے مرید الٹا فرشتوں سے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ ہم سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے، تم بتاؤ خود تم نے رب کو پہچانا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید کو اٹھا لیجئے، سورۃ الانبیاء کو کھولیے، 26 سے 27 تک فرشتوں کے بارے میں اللہ مالک کیا فرماتا ذرا سنیے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اگر انہیں رب کی معرفت و پہچان نہ ہوتی تو ایسے فرما بردار ہوتے؟ بات بڑی واضح ہے کہ جون پوری نے اپنی پیری مریدی کی دکان چلانے کے لیے قرآن مجید کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسی باتیں تراشی جس سے ان کا دھندا چلتا رہے۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں اس گروہ کے لوگوں کو، لوٹو اللہ کے کلام کی طرف، اسے غور سے پڑھو، اپنی اصلاح کرو۔ یہ پیری فقیری قیامت کے دن کام نہیں آنے والی، نہ ہی تمہاری قبروں میں، نہ یہ بابا، نہ اس سے پہلے جون پوری بابا پہنچنے والا ہے۔ اپنی قبر میں تم نے اپنا حساب خود دینا ہے اللہ کے لیے۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن حکیم کو پڑھو، اس کے معانی اور مفہوم کی طرف آؤ اور رب کی توحید پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ جو باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہے صرف اپنا دھندا چلانے کے لیے ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔